بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی میرے پیارے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کے دروس مثنوی پر مشتمل کتاب درس مثنوی مولانا روم، مجلس درس مثنوی 12 رمضان المبارک سن 1418 مطابق 11 جنوری سن 1998 بروز یکشنبہ اتوار بوقت 6:30 بجے صبح بمقام خانقاہ امدادیہ شفیہ گلشن اقبال بلاک نمبر 2 کراچی۔ ہم چو فرخ میل او سوئے سما منتظر بنہادہ دیدہ برہوا۔ ارشاد فرمائے کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک پرندے کا بچہ آج ہی پیدا ہوا ہے، پر بھی ابھی نہیں آئے، صرف بازو ہیں، ابھی اڑ نہیں سکتا، مگر اس کی نظر آسمان کی طرف رہتی ہے، کیونکہ مستقبل میں اس کی قسمت میں اڑنا ہے، اس لیے وہ آسمان کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ اور جتنے جانور ہیں سب نیچے دیکھتے ہیں، گائیں بیل وغیرہ جب پیدا ہوتے ہیں تو زمین کی طرف دیکھتے ہیں، اور جب بڈھے ہو جاتے ہیں تب بھی زمین ہی کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کی قسمت میں پرواز نہیں ہے۔ تو جانور مت بنو کہ ہر وقت مٹی کی چیزوں کو ڈھونڈ رہے ہو، ہر وقت حسینوں کو تلاش کر رہے ہو، مٹی کے اجسام پر فدا ہو رہے ہو۔ زمین کی چیزوں سے مست رہنا اور خدا کو بھول جانا دلیل ہے کہ شخص مٹی میں پھنسا ہوا ہے۔ جن کی قسمت میں اللہ کی طرف پرواز مقدر ہے وہ زمین پر رہتے ہوئے زمین پر نہیں رہتے، ان کی نگاہیں مثل پرندے کے آسمان کی طرف لگی رہتی ہیں، ہر وقت منتظر ہیں کہ کب موقع ملے اور کب میں اللہ کی طرف اڑ جاؤں۔ مرتبہ جسم میں وہ زمین پر نظر آتے ہیں، مرتبہ روح میں وہ ہر وقت عرش اعظم پر ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں ذل او اندر زمین چو کو ہے قاف، روح او سی مرغ بس عالی طواف۔ اللہ والوں کا جسم مثل پہاڑ کے زمین پر نظر آتا ہے، لیکن ان کی روح ہر وقت عرش اعظم کا طواف کرتی ہے، ہر وقت قرب خاص سے مشرف رہتی ہے، کسی وقت وہ اللہ سے غافل نہیں ہوتے۔ خامش اند و نارے تکرار شاہ می روت تا یارو تخت یار شاہ۔ وہ خاموش بیٹھے لیکن ان کے باطن کے نعرہائے عشق عرش اعظم اور مالک عرش اعظم تک پہنچ رہے ہیں۔ اسی حقیقت پر میرا شعر ہے، زمین پر ہے مگر کیا رابطہ ہے عرش اعظم سے، زمین پر ہے مگر کیا رابطہ ہے عرش اعظم سے، نہیں آتے نظر لیکن پرے پرواز آہوں کے، نہیں آتے نظر لیکن پرے پرواز آہوں کے۔ وہ سب کے ساتھ رہ کے بھی خدا کے ساتھ رہتے ہیں، وہ سب کے ساتھ رہ کر بھی خدا کے ساتھ رہتے ہیں، مگر کچھ اہل دل ہی آشنا ہیں ایسے رازوں سے، مگر کچھ اہل دل ہی آشنا ہیں ایسے رازوں سے۔ اس کے برعکس جو لوگ مثل جانور کے ہیں وہ اللہ کو فراموش کر کے زمین کی چیزوں سے اور مٹی کے جسموں کی حرام لذتوں اور حرام خوشیوں سے مست ہیں۔ مردہ لاشوں کی بدبو سے مست ہونے والے کیا جانیں کہ زندہ حقیقی کے نام پاک میں کیا خوشبو، کیا لذت اور کیا نشہ ہے۔ جس سے اہل اللہ کی جانیں جو شہباز معنوی ہے ہر لمحہ ایسی مست ہے کہ ان کی مستی و کیف و خوشی بیان کرنے سے ساری جہان کی زبانیں قاصر ہیں۔ وہ کرگس جو کسی مردہ پہ ہوتا ہے فدا اختر، وہ کرگس جو کسی مردہ پہ ہوتا ہے فدا اختر، وہ کیا جانے کہ کیا رتبے ہیں ان کے شاہبازوں کے، وہ کیا جانے کہ کیا رتبے ہیں ان کے شاہبازوں کے۔ جدھر دیکھو فدا ہے عشق فانی حسن فانی پر، جدھر دیکھو فدا ہے عشق فانی حسن فانی پر، فدا اللہ پر ہیں قلب و جاں اللہ والوں کے، فدا اللہ پر ہیں قلب و جاں اللہ والوں کے۔ لہذا اللہ کی طرف اڑنے کی کوشش کرو جس کے پاس جانا ہے، اور ایک دن جس کو منہ دکھانا ہے، بس ایک لمحہ ان کو ناراض نہ کرو۔ کبھی خطا ہو جائے تو رو رو کر معافی مانگ لو۔ اللہ کی طرف ایک دم اڑنے کا یعنی ولی اللہ بننے کا اس سے آسان نسخہ کوئی اور نہیں۔ خانقاہ اسی کا نام ہے۔ یہ وہ چمن ہے جہاں طائران بے پر و بال، یہ وہ چمن ہے جہاں طائران بے پر و بال بسوئے عرش بیک دم اڑائے جاتے ہیں، بسوئے عرش بیک دم اڑائے جاتے ہیں۔ ماں اگر قلاش وگر دیوانہ ایم، مست آ ساقی و آ پیمانہ ایم۔ ارشاد فرمایا کہ قلاش کہتے ہیں تہی دست، غریب اور مسکین کو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ میں اگرچہ قلاش و مسکین و تہی دست ہوں، لیکن اس ساقی الست کی شراب محبت سے مست ہوں، لیکن اس ساقی الست کی شراب محبت سے مست ہوں، اور اس کے پیمانہ محبت پر فدا ہوں جس نے عالم ازل میں الست بربکم فرما کر اپنی محبت کی چوٹ دلوں پر لگا دی تھی۔
اور اپنی شراب محبت ارواح کو پلا دی تھی. یہ وہی چوٹ لگی ہوئی ہے اور اسی شراب محبت کی مستی کے بغیر دیکھے ہوئے بندے اللہ پر فدا ہو رہے ہیں. اسی کو خواجہ صاحب فرماتے ہیں دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے، دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے، تھی جو ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے، تھی جو ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے. اور میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر یہ شعر بھی پڑھا کرتے تھے، نہ کبھی تھے بادہ پرست ہم نہ ہمیں یہ ذوق شراب ہے، نہ کبھی تھے بادہ پرست ہم نہ ہمیں یہ ذوق شراب ہے، لبے یار چوسے تھے خواب میں وہی ذوق مستی خواب ہے، لبے یار چوسے تھے خواب میں وہی ذوق مستی خواب ہے. یعنی بوقت آفرینش اللہ تعالیٰ نے الستو بربکم فرما کر ہماری ارواح کو اپنی شان ربوبیت کی تجلی دکھا دی اور ہمارے خمیر میں اپنی محبت کی تخم ریزی فرما دی. یعنی ہمارے مزغے دل پر اپنی محبت کی چوٹ لگا کر پھر اس دنیا میں بھیجا کہ جا تو رہے ہو لیکن ہمارے بن کے رہنا. کہیں کونوں مقامیں جو نہ رکھی جا سکی اے دل، کہیں کونوں مقامیں جو نہ رکھی جا سکی اے دل، غضب دیکھا وہ چنگاری میری مٹی میں شامل کی، غضب دیکھا وہ چنگاری میری مٹی میں شامل کی. یہ اسی چوٹ کا اثر ہے جو آج ہم ان کی محبت میں مست ہیں. اللہ کے نام میں جو شیرینی و کیف و مستی ہے، دونوں جہاں کی لذت ہے اس کے سامنے ہیچ ہیں. جن کو یہ حلاوت ذکر نصیب ہو گئی ان سے پوچھو کہ ان کے نام میں کیسا مزہ ہے. اللہ کی محبت میں اگر مزہ نہ ہوتا تو انبیاء علیہم السلام کے سر نہ کٹتے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرماتے کہ ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. اے اللہ میں محبوب رکھتا ہوں کہ میں آپ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے پیارے ہیں کہ جب ان کا عشق خونی چلہ اپنی کمان پر چڑھاتا ہے تو ہزاروں سر ایک پیسے کے عوض فروخت ہو جاتے ہیں. صد ہزارہ سر بپولے آزما عشق خونی چو کن زہ برکما. جہاں وہ پاؤں رکھتا ہے وہاں سر برستے ہیں، جہاں وہ پاؤں رکھتا ہے وہاں سر برستے ہیں. لیکن اہل دنیا اللہ کے نام کی لذت کو اور ان کی محبت کے مزے کو سمجھنے سے بھی قاصر ہیں. ان کے دیوانے جو بظاہر مفلس و قلاش نظر آتے ہیں اپنے سینوں میں ایسی دولت لیے ہوئے ہیں کہ ان کی لذت قرب اہل ظاہر کی عقل نارسا و فہم و ادراک سے بالا تر ہے. بلکہ ہر عاشق کی نسبت مع اللہ کا رنگ الگ ہے، ہر عاشق کی آہ الگ ہے، ہر ولی کو ایک شان تفرد حاصل ہے. لہذا ایک ولی بھی دوسرے ولی کی باطنی لذت اور اس کے قرب کی تفصیلات کیف سے بے خبر ہوتا ہے. اجمالاً ایک دوسرے کے صاحب نسبت ہونے کا تو علم ہوتا ہے لیکن اس کے باطن کو کیا لذت قرب حاصل ہے وہ ایک دوسرے پر مخفی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی لذت ہر ایک کو الگ الگ دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے چھپا کر دیتے ہیں. قرآن پاک میں ارشاد ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. نکرہ تحت النفی ہے جو فائدہ عموم کو دیتا ہے، یعنی کوئی نہیں جانتا جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہم مخفی طور پر اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں. اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی کہ جس طرح ماں اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے تو دودھ کی شیشی پر کپڑا لپیٹ دیتی ہے تاکہ اس کے پیارے بچوں کی نظر اس کے پیارے بچے کو نہ لگ جائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے پیاروں کو اپنے قرب کی لذت چھپا کر دیتے ہیں تاکہ ان کے پیاروں کی نظر ان کے پیاروں کو نہ لگ جائے، ایک ولی کی نظر دوسرے ولی کو نہ لگ جائے. اس لیے ایک ولی کی باطنی کیفیات کی تفصیلات کا علم دوسرے ولی کو بھی نہیں ہوتا. عبد و معبود کے درمیان یہ اتصال اور ربط خفی ایک سربستہ راز ہوتا ہے جو دوسرے بندے پر پوشیدہ ہوتا ہے، جس کو خواجہ صاحب نے یوں تعبیر فرمایا ہے ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. لیکن اہل دنیا کی سمجھ میں باتیں نہیں آتی، وہ تو ہمیں دیوانہ ہی کہیں گے کہ دیکھو ان مولویوں کو اور داڑھی والوں کو کہ اللہ کو دیکھا نہیں اور اللہ پر فدا ہو رہے ہیں. اس کا جواب مولانا رومی ارشاد فرماتے ہیں تن بجاں جنبد نبی بینی تجاں، تن بجاں جنبد نمی بینی تجاں، لے کے از جنبی دنے تن جاں بداں، لے کے از جنبی دنے تن جاں بداں. جسم جان کی وجہ سے حرکت کرتا ہے مگر تم جان کو نہیں دیکھتے ہو، لیکن جسم کی حرکت کو دیکھ کر بغیر دیکھے جان کے وجود کو تسلیم کرتے ہو. اگر بغیر دیکھے کسی چیز کا تسلیم کرنا خلاف عقل ہے تو دیکھے بغیر جان کے وجود کو بھی تسلیم نہ کرو. اسکول کے ایک دہریہ استاد نے ایک بچے سے کہا کہ جس چیز کو ہم دیکھتے ہیں اسی کو تسلیم کرتے ہیں، بغیر دیکھے کسی چیز کے وجود کو ماننا حماقت ہے. لہذا جو لوگ بغیر دیکھے اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں احمق ہے. وہ بچہ کسی اللہ والے کا تھا، اس نے کہا ماسٹر جی آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں، اگر آپ کی بات کو میں صحیح مان لوں تو مجھے آپ کو بے عقل کہنا پڑے گا
کیونکہ آپ کی عقل تو مجھے نظر نہیں آتی۔ ماسٹر جی اپنا سا منہ لے کے رہ گئے۔ ایک شخص نے حکیم الامت سے کہا کہ ہم اللہ سے کیسے محبت کریں کیونکہ اللہ تو نظر نہیں آتا۔ حضرت نے فرمایا کہ تم کو اپنی جان سے محبت ہے یا نہیں؟ اگر کوئی ڈاکو تمہاری جان نکالنے آ جائے تو اس سے لڑو گے یا آسانی سے کہہ دو گے کہ یہ جان حاضر ہے لے جا؟ کہا کہ نہیں صاحب، جان بچانے کے لیے جان لڑا دوں گا۔ فرمایا کہ جان کو کبھی دیکھا بھی ہے؟ کہا کبھی نہیں دیکھا۔ فرمایا جسے بغیر دیکھے جان سے محبت کرتے ہو تو بغیر دیکھے اللہ سے محبت کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں روح عطا فرما کر ایمان بالغیب کی ایک دلیل خود ہمارے اندر رکھ دی کہ جس طرح اپنی جان پر ایمان بالغیب لاتے ہو اور بغیر دیکھے اپنی جان کو تسلیم کرتے ہو اور اس سے اتنی محبت کرتے ہو کہ جان کی حفاظت میں جان لڑا دیتے ہو، اسی طرح بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لانا اور اللہ سے محبت کرنا کیا مشکل ہے؟ ہمارے اندر یہ دلیل رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ایمان بالغیب کا پرچہ آسان کر دیا اور گنجائش انکار باقی نہ رکھی۔ اکبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا ہے، میری ہستی ہے خود شاہد وجود ذات باری کی، میری ہستی ہے خود شاہد وجود ذات باری کی، دلیل ایسی ہے یہ جو عمر بھر رد ہو نہیں سکتی، دلیل ایسی ہے یہ جو عمر بھر رد ہو نہیں سکتی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں روح کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ایمان بالغیب کے لیے دنیا میں اور بھی بہت سے نظائر، مثالیں اور نمونے پیدا فرما دیے جن کے مخفی وجود کو تم بغیر دیکھے ہوئے محض ان کے آثار و نشانات و علامات سے تسلیم کرتے ہو اور اس طرح تسلیم کرتے ہو کہ اس کے انکار کو خلاف عقل اور حماقت سمجھتے ہو۔ اب مولانا کے بعد نظائر اور دلائل ایمان بالغیب کے متعلق سنیے۔ فرماتے ہیں خاک را بینی ببالا اے علیل بادرانے جزب تعریف و دلیل، خاک کو فضا میں اڑتا ہوا دیکھ کر تم آنکھوں سے دیکھے بغیر ہوا کے وجود کو تسلیم کرتے ہو اور اس کے وجود پر عقلی دلیل قائم کرتے ہو کہ خاک اپنے مرکز اور مستقر یعنی کرۂ ارض فضا میں بغیر ہوا کے نہیں اڑ سکتی۔ خاک کا فضا میں اڑنا ہوا کے وجود پر دلالت کرتا ہے، لیکن اگر کوئی کہے مجھے ہوا دکھاؤ تو تم اس پر قادر نہیں ہو سکتے، بلکہ معترض سے کہو گے کہ عقل کے ناخن لو۔ آثار و علامات ہوا کے موجود ہونے کا ثبوت ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اس کی عقلی دلیل کے لیے تم میرا یہ شعر پیش کرو گے، پس یقین در عقل ہر دانندہ است این کے با جنبیدہ جنبانندہ است۔ مولانا فرماتے کہ ہر عقل رکھنے والا اس بات کو جانتا ہے کہ ہر متحرک کا کوئی محرک ہے، یعنی ہر حرکت کرنے والی چیز کا کوئی محرک ہے جو پس پردہ اس کو حرکت دے رہا ہے، کیونکہ کوئی شے خود بخود حرکت نہیں کر سکتی، لہٰذا جہاں کوئی چیز حرکت کرتی ہوئی نظر آئے یہ دلیل ہے کہ کوئی اس کو حرکت دینے والا ہے۔ پس جس طرح خاک کو فضا میں متحرک دیکھ کر بغیر دیکھے یقین کرتے ہو کہ اس کو حرکت دینے والی چیز ہوا ہے، اسی طرح روح جو محرک ہے اجسام کی، اس کا جسم میں موجود ہونا اور خارج میں زمین و آسمان، شمس و قمر، سیارات و نجوم، سمندر اور دریا، انقلابات موسم، لاکھوں ٹن پانی لے کر شرقن غربن شمالن جنوبن چلنے والی ہوائیں، غرض پوری گردش کائنات دلیل ہے کہ اس متحرک کا محرک حق تعالی شانہ کی ذات ہے، جن کے وجود پر بغیر دیکھے ایمان لانا عقلاً ثابت ہو گیا۔ اس کے بعد مولانا ایمان بالغیب کے ثبوت کے لیے ایک اور استدلال پیش کرتے ہیں، تیر پیدا بھی و نہ پیدا کما جانہاں پیدا و پنہا جانے جا۔ اس طرح اڑتا ہوا تیر دیکھتے ہو کمان نظر نہیں آتا، لیکن بغیر دیکھے کمان کے وجود کو تسلیم کر لیتے ہو کیونکہ عقل فیصلہ کرتی ہے کہ تیر کمان ہی سے اڑتا ہے، بغیر کمان کے خود نہیں اڑ سکتا۔ اسی طرح جسم کی حرکت سے جان کا وجود تو ظاہر ہے کیونکہ جان ہی جسم کی محرک ہے، اگر روح نہ ہو تو جسم حرکت نہیں کر سکتا، لیکن جان کے اندر ایک جانے جانا پنہا ہے جس کی برکت سے جان میں حیات ہے، لہذا روح کا وجود روح الارواح کے مخفی وجود پر دلالت کرتا ہے۔ چنانچہ جب اس خالق الارواح کا حکم آ جاتا ہے تو روح جسم سے نکل جاتی ہے اور جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی ایمان بالغیب کی ایک اور نظیر پیش کرتے ہیں کہ بوئے گل دیدی کے آنجا گل نبود، بوئے گل دیدی کے آنجا گل نبود، جوش مل دے دی کہ آنجا مل نبود۔ اے لوگو، کیا تم نے پھول کی خوشبو کہیں ایسی جگہ سونگھی کہ جہاں پھول ہی موجود نہ ہو، اور جوش شراب کہیں دیکھا جہاں شراب ہی موجود نہ ہو؟ پس تم پھول کی خوشبو سے پھول کے وجود پر بغیر دیکھے دلیل قائم کرتے ہو اور کسی کو جوش شراب اور نشے میں دیکھ کر بغیر دیکھے شراب کے وجود پر یقین کر لیتے ہو۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ان مثالوں کے علاوہ دنیا میں اور بھی سینکڑوں نظائر موجود ہیں جہاں بغیر دیکھے محض آثار و علامت سے تم ان کا وجود تسلیم کرتے ہو۔ مثلاً کہتے ہو خدا کی قسم آج میرے دل میں بڑی خوشی ہے، اور کبھی کہتے ہو کہ خدا کی قسم آج مجھے بڑا غصہ آ رہا ہے،
کبھی کہتے ہو کہ خدا کی قسم آج میرے دل میں بہت غم ہے، اور کبھی کہتے ہو کہ فلاں شخص پر آج مجھے بہت رحم آ رہا ہے، قسمیں اٹھا رہے ہو، لیکن بتاؤ کہ کیا کسی نے کبھی خوشی دیکھی ہے کہ یہ ہوتی کیسی ہے، نیلی ہوتی ہے کہ پیلی ہوتی ہے، اور غم کیسا ہوتا ہے، اور کبھی غصے کو کسی نے دیکھا ہے کہ کس حیت اور کس شکل کا ہوتا ہے۔ محض علامات سے آنکھوں کے مشاہدہ کے بغیر ان کے وجود پر ایمان لاتے ہو، چہرے کے تبسم سے دل کی خوشی اور چہرے کی افسردگی اور اشکبار آنکھوں سے غم کا وجود تسلیم کرتے ہو۔ اسی طرح حق تعالیٰ کے وجود پر خود تمہارا جسم شاہد ہے، اور عالم کا ذرہ ذرہ اور پتا پتا، زمین و آسمان، سورج اور چاند، دریا و پہاڑ، نجوم و سیارات، انقلاب موسم و تصرف ریاح یعنی کرۂ ہوا میں غیبی تصرف کی ہزاروں میل کی رفتار سے ایک سمت کو چلتی ہوئی ہوا کے رخ کا آنے واحد میں دوسری سمت کو ہو جانا، اور کروڑوں ٹن پانی کا بادلوں کے کندھوں پر فضا میں معلق ہونا، اور ماہرین موسم کے اندازوں کے خلاف بادلوں کا ایسے مقامات پر برسنا جہاں بارش کا احتمال بھی نہیں ہوتا، کیا یہ سب نشانیاں حق تعالیٰ کے وجود پر دلالت نہیں کرتی؟ مولانا فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہزاروں مخفی موجودات پر محض ان کے آثار و علامت سے ایمان بالغیب لانے والوں، اللہ پر ایمان لانے میں تمہاری عقل کہاں چلی جاتی ہے، جبکہ سارے عالم میں ان کی نشانیاں اس طرح روشن ہیں جیسے آفتاب پر اس کی روشنی دلیل ہے۔ فرماتے ہیں خود نہ باشد آفتاب را دلیل جز کے نور آفتاب مستطیل، آسمان پر چمکتے ہوئے آفتاب کے وجود پر خود اس کی روشنی دلیل ہے۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب، آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید ازوے رو متاب، گر دلیلت باید ازوے رو متاب۔ آفتاب کا طلوع خود اس کے وجود کی دلیل ہے، اگر کوئی نادان اس کے وجود کا انکار کرتا ہے اور دلیل طلب کرتا ہے تو اس کا چہرہ آفتاب کی طرف کر دو اور کہو کہ اب اس سے اپنا منہ کیوں پھیرتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر اور باہر کائنات میں اپنی اس قدر نشانیاں رکھ دی ہیں جو اظہر من الشمس ہیں، تاکہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے یا اللہ آپ پر ایمان بالغیب لانا بہت مشکل تھا۔ یہ ہیں مثنوی کے علوم جن پر ساری دنیا کے علماء وجد کرتے ہیں۔ اس کے بعد مولانا نصیحت فرماتے ہیں گر تو او رامی نبینی در نظر فہم کن اما با اظہار اثر، اگر اس دنیا میں تم اللہ تعالیٰ کو اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہو لیکن ان کی مخلوقات اور نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے وجود پر استدلال کر سکتے ہو کہ اس کی مصنوعات و آثار و نشانیاں سارے عالم میں پھیلی ہوئی ہیں، کائنات کا ایک ایک ذرہ، سمندروں کا ایک ایک قطرہ، درختوں کا ایک ایک پتا اللہ تعالیٰ کے وجود کی خبر دیتا ہے۔ اس لیے ایمان والوں کی شان اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یتفکرون فی خلق السماوات والارض بیان فرمائی کہ ہمارے خاص بندے آسمانوں اور زمینوں میں تفکر کرتے ہیں، چونکہ اس عالم ناسوت میں ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ یہ عالم محدود ہے اور حق تعالیٰ کی ذات غیر محدود ہے، اور غیر محدود محدود میں کیسے آ سکتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ اس عالم میں اپنے آپ کو دکھا دیں تو سارا عالم فنا ہو جائے، کیونکہ اس عالم کی تخلیق مادے سے ہوئی ہے اور مادہ میں مشاہدہ تجلیات الہیہ کا تحمل نہیں۔ اسی لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تفکروا فی خلق اللہ ولا تتفکروا فی اللہ فانکم لم تقدروا قدرہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کرو، اللہ کی ذات میں غور مت کرو، کیونکہ تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ تمہاری عقل محدود اس ذات غیر محدود کے احاطے سے قاصر ہے۔ فہم محدود میں ذات غیر محدود کا ادراک محال ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کرو، کیونکہ تم بھی مخلوق ہو اور یہ عالم بھی مخلوق ہے، اور مخلوق کی رسائی مخلوق تک ہو سکتی ہے کہ کائنات کی عجائبات کو دیکھ کر اور ان میں غور کر کے تم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کرانے کے لیے عالم پیدا فرمایا ہے۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عالم علم سے ہے جس کے معنی ہے نشانی، پس سارا عالم ان کی نشانی ہے۔ اس عالم کے ذرہ ذرہ میں اپنی نشانیاں بکھیر دیں تاکہ میری نشانیوں میں تم مجھ کو پا جاؤ۔ اسی کو مولانا اصغر گونڈوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے سوال وصل پہ پہم سکوت ہے، میرے سوال وصل پہ پہم سکوت ہے، بکھرا دیے ہیں کچھ مہو انجم جواب میں، بکھرا دیے ہیں کچھ مہو انجم جواب میں۔ یہ عالم عالم امتحان ہے، اس لیے اپنی نشانیاں ظاہر فرما دیں اور ان نشانیوں کے پردے میں خود کو چھپا دیا تاکہ امتحان باقی رہے اور اہل عقل اور اہل نظر ان نشانیوں کو دیکھ کر ہم پر فدا ہو جائے۔ مولانا اصغر گونڈوی فرماتے ہیں ردائے لالا وہ گل پردے مہو انجم
جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے. یہاں حق تعالی ہم سے ایمان بالغیب چاہتے ہیں. مولانا رومی حق تعالی کی طرف سے حکایتاً فرماتے ہیں یؤمنون بالغیب می باید مرا تاب بستم روزن فانی سرا. اے میرے بندو میں تم سے ایمان بالغیب چاہتا ہوں، لہذا اس عالم فانی میں نے کوئی سوراخ اور دریجہ نہیں رکھا جس سے تم مجھ کو دیکھ سکو. میرے شیخ سے عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس عالم میں ایمان بالغیب اور اعمال صالحہ سے ہماری آنکھیں بنائی جا رہی ہیں، اور جب آنکھیں بنائی جاتی ہیں تو آنکھوں پر پٹی باندھ دی جاتی ہے، کچھ نظر نہیں آتا. آخرت میں یہ پٹی ہٹا دی جائے گی اور آنکھیں کھول دی جائیں گی، اور وہاں ان آنکھوں میں اللہ تعالیٰ مشاہدہ تجلیات الہیہ کی صلاحیت پیدا فرما دیں گے. اور حضرت یہ بھی فرماتے تھے کہ حدیث احسان میں ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرو گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. تو فرماتے تھے کہ اس دنیا میں کأنک رہے گا کیونکہ یہاں آنکھیں بنائی جا رہی ہیں. جنت میں کأنک کے کاف کی پٹی ہٹا دی جائے گی، وہاں انک سے دیکھو گے. مولانا رومی فرماتے ہیں اگر اس دنیا میں پردہ عالم غیب اٹھا دیا جاتا تو مشاہدہ امور غیب سے انتظام معاش درہم برہم ہو جاتا اور پھر امتحان بھی نہ رہتا. تو اہل ایمان کو جزا اور اہل طغیان کو سزا کس چیز پر ملتی؟ ایمان بالغیب کی بعض حکمت حق تعالیٰ نے انسان کی عقل کو عطا فرمائی، لیکن پوری حکمت کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے.